السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقعد قوم یذکرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، رحمت باری تعالیٰ انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکون قلب نازل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی ولم یصلوا علی نبیہم الا کان علیہم ترۃ فإن شاء عذبہم وإن شاء غفر لہم، کہ کوئی قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، تو وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا، اور اگر چاہے گا تو انہیں معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان علیہم حسرہ، کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر کسی مجلس سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے وہ کسی مردہ گدھے کی لاش پر سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت اور باعث ندامت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مذکور مسنون اذکار ہیں ان میں سے یہ کلمات بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے، یہ کلمات، یہ ذکر کرتا ہے، اسے صبح ہونے تک بچھو کا ڈسنا نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اسے رات کو بخار کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 بار پڑھنے ہیں۔ اور ایک ذکر ہے، جو شخص صبح کے وقت یہ 10 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 گردنیں آزاد کرنے کے برابر اسے اجر ملتا ہے، اور اسے شیطان سے پناہ ملتی ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ردیف تھا، سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا عبداللہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو۔ اللہ رب العالمین ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب اذکار میں سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انتہائی تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والوں کو بھی اس کی تاکید کیا کرو۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گئی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔